سر کل رات ہی گل ود گئی تھی جب بھارت کی طرف سے اٹیک ہو گیا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی بھارت نے رابطے کرنا شروع کر دیے تھے. امریکہ سے کیا, برطانیہ سے کیا, یو اے ای سے کیا, ترکیہ سے کیا. وہ اسی وجہ سے رابطہ کر رہے تھے کہ بھارت کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ 2019 والا پاکستان نہیں ہے اور ابھی یہ نہیں ہوگا کہ خیر سگالی کا جذبہ دکھایا جائے اور ان کا جو جنگی قیدی ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے, کیونکہ پاکستان بڑا واضح طور پر بتا رہا تھا. تو اسی لیے کل رات سے ہی پھر انڈیا نے جو ان کی پہلی پریس ریلیز آئی اور اس پریس ریلیز کے بعد جس طرح سے انہوں نے رابطے کرنا شروع کیا, اور ابھی کچھ اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جتنی بھی یہ جو ریاستیں ہیں جن کے بارڈرز پاکستان کے آس پاس لگتے ہیں ان کے گورنرز کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں, کچھ اہم معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. اور یہاں پر پاکستان میں کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں یا پھر پاکستان میں جس طرح سے قومی سلامتی وغیرہ کا اجلاس ہوا, اعلامیہ آیا, انہی 4-5-6 گھنٹوں میں بھارت میں بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہی یہ ایئرپورٹس وغیرہ کے ایئر اسپیس کو بند کرنے کی اطلاعات اور خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں. تو بھارت کو کل رات سے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ پہلے تو پاکستان کی طرف سے دفاع کیا جائے گا اور پھر ہم نے جو بھی کچھ ایکٹ کیا ہے اس کا ہمیں بدلہ ضرور ملے گا. تو اس کی تیاری کل رات سے ہی بھارت نے شروع کر دی تھی. اور میں پہلے بھی یہی بات آپ کو بتا رہی تھی کہ بھارت نے باقاعدہ سر اسی لیے رونا شروع کر دیا ہے اور یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ تو جسٹیفائیڈ ہے, ہم نے تو دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اٹیک کیا ہے ان کے مطابق, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو کرنے جا رہا ہے وہ غلط کرنے جا رہا ہے, اس لیے پاکستان کو روکا جائے. لیکن پاکستان اس وقت اپنی زبردست پوزیشن پر ہے, اپنی ڈیفینڈنگ پوزیشن پر ہے, اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ کل بھارت کو حملہ کرنے کیسے دے دیا گیا. تو پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ پہل آپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو لے کر کہاں جانا ہے اور اس کو ختم کیسے کرنا ہے یہ ہم بتائیں گے. تو اب انتظار ہی اسی بات کا کیا جا رہا ہے اور ہم سے زیادہ بھارت کو اس بات کا انتظار ہے اور پریشانی ہے اور وہاں پر ایک عجیب کیفیت کا شکار ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ انڈیا اور طلعت نے بھی ذکر کیا ہے کہ انڈیا نے تمام یون سیکیورٹی کونسل کے ممبران سے رابطہ کیا ہے سوائے چائنا کے, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انٹروین کریں. تو یہ جو شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے آج پارلیمنٹ میں کہا کہ وایا بٹھنڈا تو بہت بدنام ہے, تو کیا یہ اسی طرف اشارہ تھا؟ اور اس پہ جو طلعت صاحب کا کہنا ہے کہ وایا گجرات جواب ملے گا, وایا بٹھنڈا آپ آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ وایا بٹھنڈا وایا گجرات میں, گجرات انڈیا والا, اس میں کوئی میسیجنگ نظر آ رہی ہے؟ سر مجھے تو وہ ابدالی کا جب ہم نے تجربہ کیا ہے تو اس میں بھی ایک بڑا واضح میسج دکھائی دے رہا تھا اور بڑا واضح نظر آ رہا تھا, اور ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ جو اس کا ٹارگٹ ہے 450 کلومیٹر کا, یہ ٹارگٹ کیا بنتا ہے, یہ نئی دہلی میں ٹارگٹ بنتا ہے, یہ پی ایم ہاؤس کا ٹارگٹ بنتا ہے. تو انتظار کریں, بڑے بڑے سرپرائز موجود ہیں سر, اچھی خبریں ملیں گی آپ کو. جو آپ جس بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, تو سر ہم جنگ کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم بڑا واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ڈر اور خوف موجود نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان کے ساتھ آپ نے جو کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھرپور آپ کو جواب دیا جائے گا. تو جو پچھلے 2 سے 3 دنوں میں جو ہم نے, ہوش بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ آج کل کی جنگ صرف جوش سے نہیں لڑی جاتی, سر ہوش میں جو کچھ ہو رہا ہے افسر صاحب, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, اور سر اس میں ہم نے اپنی کامیابی دکھائی ہے. یہ صرف ہم نے کل رات کو ہی نہیں کیا نا, اس سے 2-3 دن پہلے سے بھی تو ہم کر رہے ہیں. جب رفیل نے وہاں سے اڑان بھری تو ہم نے یہاں سے ان کو جیم کیا, جب وہاں سے ڈرونز چلے ہم نے ان کو جیم کر کے گرایا. تو ہم مسلسل دکھا رہے ہیں ٹیکنالوجی, اور ہم ٹیکنالوجی اپنی دکھا کر ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہم جتنا آگے بڑھ کر جواب دیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. اور اب بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, تبھی ان کی طرف سے ڈپلومیسی کی کوشش کی جا رہی ہے, تبھی ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عالمی طاقتوں کو اب انگیج کیا جائے اور کسی طرح سے پاکستان کے اوپر یہ پریشر کروایا جائے کہ پاکستان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ نہ کرے. لیکن پاکستان کیونکہ پہلے بتا چکا تھا اور پاکستان اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ کیونکہ پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. تو ہم اپنا جواب دیں گے, اس کے بعد جو آنا چاہے, میڈیشن کے لیے آنا چاہے, ثالثی کروانا چاہے, اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا. ٹھیک ہے طلعت, اب جو بات ہو رہی ہے بدلے کی, آپ بھی بات کر رہے ہیں, کرن ریٹیلیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے انڈیا کا بھی ایک ڈیفینسو آفینس ہوگا جیسے ہمارا تھا. اور میں نے جتنی پی ایف کی بریفنگ میں اس دن میں موجود تھا, انہوں نے مجھے پروفیشنلزم پہ بہت اچھا لگا ان کا پروفیشنلزم, کہ وہ ان میں اس طرح نہیں ہے کہ شوخی جسے کہتے ہیں, شوخی نہیں ہے, انہیں پتہ ہے کہ انڈیا کی بھی فورس ہے, ہماری بھی ایک فورس ہے. فرق ایجز ہیں, تھوڑی سی ایجز ہیں, ہماری مہارت ہے, ہمارے جو ایئر فورس کے لوگوں کی جو ٹریننگ ہے,
اللہ پہ ایمان ہے اور ان کو یہ بھی یقین ہے, پوری قوم ان کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ان کو یہ یقین ہے کہ دعاؤں سے فرق پڑتا ہے, اور پھر مرنے کا خوف نہ ہونا. اسحاق ڈار صاحب کے سیشن سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اعلامیہ پڑھا وہاں جس میں پاک فوج کی, پاکستان کی آرمڈ فورسز کی, ایئر فورس کی, بری فوج کی اور نیول فورسز کی اس بات پہ تعریف کی گئی اور شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے دشمن کو صحیح جواب دیا. چلو ایک بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اب آفیشلی کہہ دیا ہے آن فلور آف دا ہاؤس کہ پاکستان نے J-10C چائنیز طیارے استعمال کیے جس میں PL-15 میزائل بھی لگتے ہیں. تو ایک کل سے بلکہ کچھ دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ ایک مقابلہ ہوگا اگر انڈیا پاکستان جنگ ہوئی, جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کی ویپن ٹیکنالوجی میں اور چائنیز ویپن ٹیکنالوجی میں. ہم دیکھ رہے ہیں, واضح ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی نے فارغ کر دیا فرینچ ٹیکنالوجی کو, اور شیئرز کی مارکیٹ جو ہے ڈسالٹ کی, ان کی جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے رافیل کی, وہ گر گئی ہے, اور F-17 بنانے والوں کی, J-10C بنانے والوں کی, اس کمپنی کی بڑھ گئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر رافیل اور معراج گرے ہیں, جو کہ ہماری معلومات ہے کہ گرے ہیں, تو اس کمپنی کے شیئرز بھی گرنے چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ F-16 کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کیا بیان جاری کیا تھا. لیکن یہ چائنیز اینگل یہ بڑا دلچسپ ہے. F-16 کے بارے میں ہمارے اپنے کچھ ریزرویشنز رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر امریکی ٹیکنالوجی ہے ساری کی ساری, اور امریکہ آپ کو پتہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے.